فضل الرحمان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, معیشت ٹھیک کریں, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہو گئے تو ان کے ساتھ کیا ہونے والی ہے اس میں. اب آپ میرے قائد تشریف لا رہے ہیں, کل مریم صاحبہ نے ایک جلسہ کیا ہے, مطلب حالت آپ دیکھیں ان کی کیا کر دی ہے وہ 16 ماہ کی حکومت نے اور عمران خان نے, کہ یہ بند گلی میں آ گئے ہیں کہ یہ حالت ہو گئی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ جو پنڈی والے ہیں عباسی صاحب, وہ کہہ رہے تھے جی لگژری بسیں چلیں گی یہاں سے لوگوں کو لے کے جائیں گی. کہیں اناؤنس ہوتا ہے کہ جی کھانا موجود ہے, کھانا ضرور آپ نے کھانا ہے. کچھ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں مانیٹرنگ ہوگی کہ کوئی بندے نہیں لے کے آیا تو اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. مطلب یہ کیا حالت ہو گئی یار. پی ایم ایل این موسٹ پاپولر پارٹی آف دس سٹی اینڈ پنجاب, مطلب پاکستان تو چلیں چھوڑ دیں, یہ صوبہ اور یہ شہر مطلب ان کا اپنا, اور یہ حالت ہوئی بھی ہے ان کے کہ مطلب خواری کی بھی انتہا ہوتی ہے نا, کوئی حد ہوتی ہے. یہ حالت ہو رہی ہے کہ جی وہ قائد کے استقبال کے لیے اس طرح سے انعامی اسکیمیں ہو رہی ہیں. میں تو مطلب حیران ہوں, کہیں ہونڈا 125 دینے کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ اس سے زیادہ اور المیہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے باوجود آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ الیکشنز کی حمایت کریں گے؟ نہیں کریں گے یہ لوگ. اس کی وجہ یہ کہ یہ انہوں نے عوام پہ کبھی اعتماد کر کے دیکھا ہی نہیں. ان کو اعتماد ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں ان کا یقین ہے کہ جی وہ الیکشن ریزلٹس ہم وہاں سے مینیج کرا لیں گے. سمپل بات ہے, اگر ان کو کبھی یہ یقین ہو جاتا کہ اس ملک کے عوام تقدیر بدل سکتے ہیں تو یہ یقیناً عوام پہ اعتماد کر کے کہیں طاقتور ہو جاتے. لیکن نہیں, انہیں پتا ہے کہ جی ووٹ تو جہاں مرضی کو ڈالتا رہے, نکلنا ان کی مرضی سے ہے کہ وہ جہاں نکالنا چاہیں گے. پھر حافظ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے حساب سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملک صاحب کے تو چونکہ وہ دوست ہیں اس لیے وہ انہوں نے ان کو جواب دیا. ادروائز بات ایسی ہی ہے اس ملک میں, ہر سیاستدان کندھا دینے کے لیے تیار رہتا ہے. اور انہوں نے جواز تو خود پیدا کر دیا تھا دعا الیکشن ڈیلے کرنے کا, جب ڈیجیٹل مردم شماری کی انہوں نے منظوری دے دی تھی جاتے جاتے. وہ پہلا انہوں نے کام تو کر دیا تھا, انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی. مطلب نواز شریف صاحب الیکشن میں نہیں تھے, الیکشن ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑا, ہو جانا تھا. اب عمران خان الیکشن میں نہیں ہے, وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. وہ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ فرد جرم بھی عائد ہو جائے گی, وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکے گا. اس کے باوجود خوف کا یہ عالم ہے. تو میرا خیال ہے ان سب میں سب سے بڑا پہلوان تو عمران خان ہوا, جس نے ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں کہ یہ میں نہیں بھی ہوں تو الیکشن کرا کے دیکھ لیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن الیکشن ہوئے جو ریزلٹس نکلیں گے نا وہ حیران کر دیں گے اس قوم کو اور دنیا کو بھی. یہ میری بات یاد رکھیے. لیکن آثار نظر آ رہے ہیں جو, اور میں تائید کرتا ہوں اس بات کی, سروے ہو رہے ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے حیران کر دیں گے. چلیں آپ دیکھتے ہیں الیکشن زیادہ دور نہیں ہے اکارڈنگ ٹو جو اناؤنس کیے الیکشن کمیشن نے. آپ دیکھتے ہیں ایاز صاحب والے حیران ہوں گے لوگ یا پھر عامر صاحب والے حیران ہوں گے. فیصل صاحب یہ خوف ہے جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں, جو مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں, اس کے پیچھے خوف ہے یا واقعی وہ چاہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو, عام آدمی کی زندگیوں میں آسانی آئے اس کے بعد انتخابات؟ فیصل صاحب کے تو جب بھی الیکشن کے تو جب بھی نتائج آئے نا لوگ حیران ہی ہوئے ہیں. اس دفعہ پھر حیران ہو جائیں گے کیا مسئلہ ہے. دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ انتخابات کے حوالے سے خدشات ہیں, انتخابات کے حوالے سے خدشات نہیں ہیں, انتخابی نتائج کے حوالے سے خدشات ہیں. وہ معاملہ نہیں بن پا رہا. میں بہت احترام کے ساتھ, عامر بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں, ان سے میں عرض کروں گا, یہ کہہ رہے تھے کہ ہر دور میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے سیاسی جماعتیں موقف اختیار کرتی ہیں. بھائی کبھی نہیں ہوا ایسا پاکستان کی تاریخ میں کہ ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑنا. سب الیکشن سے جو ہے وہ رائے فرار کے راستے جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. کب اس سے پہلے ایسی کوئی مثال آئی؟ سیاسی جماعتیں تو بولتی ہیں ہمیں جو ہے وہ الیکشن کے اندر جانا ہے. پیپلز پارٹی تو بارہا کہہ رہی ہے, باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم تیاری میں ہیں, لیکن پیپلز پارٹی تو واضح طور پر یہ بات کر رہی ہے نا فیصل صاحب. کیا کہہ رہی ہے؟ ویسے میں نے یہ بات کہی تو انتخابی حلقہ بندیوں پہ اعتراض کی. انتخاب چاہیے ان کو, آج بھی بلاول صاحب نے, میں نے انتخابی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی بنیاد پہ کہا تھا کہ ہر جماعت یہی کہتی ہے. جی فیصل صاحب, پیپلز پارٹی کا تو رجواڑا ہے نا, وہ تو اس کا ایشو یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ وہاں پہ سندھ اندرون سندھ ہے, وہاں تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے, تو اس لیے وہ یہ بات کر رہی ہے نا. اگر اس کا ٹارگٹ پنجاب کا میدان ہوتا ہے یا کے پی کے کا میدان ہوتا, انتخابی مارکہ تو دیکھیں صحیح معنوں میں
पंजाब में लगेगा, KPK में लगेगा और सिंध के शहरी इलाकों में लगेगा, बाकी तो सब जगह इलेक्शन कैसे होंगे पता ही है आपको। बात यह है कि अभी मसला क्या हो गया, जो कह रहे हैं ना कि हर दौर के इलेक्शन को है ना, जो ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि इसी तरह कोई कबूल नहीं करता, मैनेज हो जाते हैं। इस दफा मसला ये आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट से भी जो है ना मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये पहला इलेक्शन ऐसा है जिसमें इलेक्शन मैनेजमेंट भी जो है ना वो मसले को जो है ना वो हल नहीं कर पा रही, इसलिए सब जो अजी सबको नजर भी आ रहा है। सही। वो जो मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि 1 और 20 को जो है ना कभी मैनेज नहीं किया जा सकता। ये देखिए सब वही बात करने पर आ गए, सबके लिए जो है ना अभी लोगों को जो है ना अपने जो निगरान की बात कर रहे हैं ना, फजलुर रहमान की निगरान, हुकूमत के ऊपर भी कोई निगरान है, सियासतदानों के ऊपर भी कोई निगरान है। जी जी। अब की सूरत हाल ऐसी हो गई, निगरानों पे भी किसी को एतबार नहीं है। ये पहला मौका है कि सियासी जमातें जो है वो अपने बड़ों पे, बुजुर्गों पे, सरपरस्तों पे, उन पे भी जो है ना वो एतबार नहीं कर रही कि नहीं भाई गड़बड़ इतनी ज्यादा है कि इनकी जो शफकत भी जो है ना हमें जो है मतलूबा नताइज नहीं दिला सकती। सही सही। तो ठीक है, अपना बोयावा काट रहे हैं, काटते रहे, हमें और आपने जो है ना एंजॉय करना है, क्योंकि दोनों सूरतों में ना हमारा आपका तो कोई रोल है नहीं। हमारा आपका रोल एंजॉयमेंट का, किसी को तकलीफ हो रही है उसको भी एंजॉय करे, कोई खुश हो रहा है उसको भी एंजॉय करे। सही नहीं, वैसे हम ऐसे तो नहीं हो सकते फैसल साहब कि किसी की तकलीफ पर भी एंजॉय करें और खुशी पर भी। हम भी नहीं होता। अब हम मीडिया में जॉब करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम वोटर नहीं हैं। अब और हम भी यहाँ पर बैठ के ज़ाहिर है आम आदमी के पर बात भी करते हैं और जो इशू होता है उस पर ट्रू मीनिंग में कोशिश भी करते हैं कि उसके क्या पहलू हो सकते हैं वो आवाम तक पहुँचाए जाएँ, जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे देखने वाले हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, IMF जायज़ा मिशन इस्मा रिपोर्ट लेने पाकिस्तान आएगा। जो बुनियादी तौर पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि निगरान हुकूमत IMF को मुतमईन करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम पाकिस्तानियों को एक तैयारी करनी होगी क्योंकि आने वाले दिन जो हैं वो मज़ीद भारी पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये खबरें हैं कि जिनके मुताबिक IMF जायज़ा मिशन इस्मा रिपोर्ट लेने पाकिस्तान आएगा। IMF इक़्तिसादी जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा भी लेगा और इन मुज़ाकरात में टैक्स, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात पर भी बातचीत होगी। अगर IMF वफ़द पाकिस्तान को पास करेगा तो ही पाकिस्तान को $70 करोड़ की अगली किस्त जारी होगी। अब जाहिर है IMF ने आसानी से तो नहीं मानना, अब इसलिए हुकूमत ने अखराजात में कटौती, अखराजात में कमी, तनख्वाहें, पेंशन अलाउंसेस मुंजमद करने समेत कई इकदाम का मनसूबा तैयार कर लिया है जो IMF से बहुत जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ज़राए के मुताबिक हुकूमत गैस महंगी करने पर भी मजबूर होगी। नाज़रीन, उधर ये खबर है कि IMF वफ़द पाकिस्तान आ रहा है तो हुकूमत की मंजूरी के बाद नेपरा ने बिजली ₹3.28 महंगी कर दी है। हुकूमती तैयारियों से लग ये रहा है कि हुकूमत के मुमकिन इकदाम से आने वाले दिनों में मज़ीद कड़ा वक्त पाकिस्तानियों का मुंतज़िर है। लेकिन जो इंतहाई अहम नुक्ता है वो ये है कि अगर IMF पाकिस्तानी इकदाम से मुतमईन ना हुआ तो फिर पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी। इसी वजह से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा दूसरा बड़ा सवाल। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आप पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे निगरान हुकूमत से खासे आप मुतमईन नज़र आते हैं। अब ये जो IMF को मुतमईन करना, साथ में आम आदमी ऑलरेडी इतना पिसा हुआ है, मज़ीद आपको लगता है जो हालात बता रहे हैं मज़ीद महंगाई होगी, आपके ख्याल में निगरान हुकूमत IMF को मुतमईन करने में कामयाब हो पाएगी? इतना होमवर्क है निगरान हुकूमत का?